بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے میں مصروف ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے سلسلہ درس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ باب 1 کے باب 1 کے مشقی سوالات ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہے، جسے MCQs کہا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچے، سب سے پہلا سوال ہے، ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب کی نشاندہی کیجیے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے کانگریسی وزارتوں کا دور رہا کب سے، یعنی کہ کانگریسی وزارتوں کا دور کب سے کب تک رہا، یہ میں آپ کو نشان لگا دیتا ہوں۔ اس کا میں جوابات پر ٹک کا نشان لگا دیتا ہوں۔ اور دوسرا سوال ہے، قرارداد لاہور 1940 میں خطبہ صدارت کس نے دیا؟ جو قرارداد لاہور جس میں میں منظور ہوئی تھی، اس کا خطبہ صدارت قائد اعظم نے دیا تھا۔ MU کالج اسکول اور کالج قائم کیا سر سید احمد خان نے۔ 1867 میں جب بنارس میں ہندوؤں کی مسلم دشمنی کھل کر سامنے آ گئی، جس پر سر سید نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے اسلامی نظریہ حیات۔ 1930 میں مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دینے والی شخصیت علامہ اقبال۔ قائد اعظم قیام پاکستان کا مطالبہ کرتے وقت مسلمانوں کی سوچ تھی اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خالی جگہ پر کیجیے، یہ تھے جو MCQs، ان کے نشان لگا لیں۔ اس کے بعد خالی جگہ آ جاتی ہے، تو خالی جگہ میں سب سے پہلے ہے نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے انگریزوں نے ہندوستان کے لوگوں پر بھاری ٹیکس لگائے۔ تیسرا سوال ہے علامہ اقبال برصغیر کے ان مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے برصغیر کے مسلمانوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ چودھری رحمت علی نے 1933 میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کالم میں آپ کو ملا دیتا ہوں، آپ نے یہ اپنی کتابوں پہ ملانے ہیں۔ سب سے پہلے 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ غزنی دور 1003 تا 1206 پر تک محیط ہے۔ اردو ہندی تنازع بنارس سے شروع ہوا۔ اس کے بعد چودھری رحمت علی نے 1933 میں ایک کتابچہ شائع کیا۔ آخری سوال ہے 1526 میں ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آ جاتے ہیں مختصر سوالات، ان کے جو نشانات میں آپ کو لگوا دیتا ہوں، یہ نشان آپ نے لگانے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یہ آپ نے صفحہ نمبر 15 پہ آنا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 15 پہ ہم آگے، اور آخری جو پوائنٹ ہے 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے، یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ تو پہلے سوال کا جو جواب ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ تو اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 10 پر ہے۔
جی عزیز طلبہ، دو قومی نظریے سے مراد یہ دو قومی نظریہ ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت یہ ہے۔ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گل مل نہ سکیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ دو قومی نظریے کا نصب العین یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں۔ تو اس سوال کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہم سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ یہ صفحہ نمبر 4 پر آ جائے۔ جی، نظریہ پاکستان صفحہ نمبر 4 پر نظریہ پاکستان کا مفہوم ہے: اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر دوسری اقوام سے مختلف ہیں۔ یہاں تک آپ نے پہلے کرنا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اس کے بعد آپ نے نظریے کی تعریف کی روشنی میں یہاں سے لے کر آخر تک کرنا ہے۔ نظریے کی تعریف کی روشنی میں نظریہ پاکستان وہ لائحہ عمل تھا جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ یعنی اسلام پر رکھی گئی تھی، جس کو واضح کرنے کا مقصد اسلام کو تہذیبی ثقافتی تمدنی سیاسی اور معاشی نظام کے طور پر نافذ کرنا تھا۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا اگلے سوال کا جواب۔ اب ہم سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ عقیدہ رسالت کی تعریف کیجئے۔ سوال نمبر 4 جو ہے یہ صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے۔ جی، صفحہ نمبر 7 پر عقیدہ رسالت کا معنی کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی بھی اعتبار سے اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرچشمہ ہدایت ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری نبی ماننا اور یہ مان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ رسالت کا لازمی جزو ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس سوال کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ یہ تھا سوال نمبر 4۔ اب ہم سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس سوال کا جواب آپ نے لکھنا ہے، وہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ جی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کا مقصد: ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں تجارت کی غرض سے قائم کی گئی تھی، لیکن مسلمانوں کی باہمی چپکلش اور انگریزوں کی اجاری کی وجہ سے پورے ہندوستان پر قابض ہو گئی۔ یہ یہاں پہ پورے لکھنا ہے، پوری نہیں، پورے ہندوستان پر قابض ہو گئی۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا سوال نمبر 5 کا جو جواب۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں جو کہ آخری سوال ہے۔ آخری سوال ہے: اب یا پھر کبھی نہیں، نو اور نیور کے عنوان سے شہرہ آفاق کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا؟ اس سوال کا جو جواب ہے یہ چودھری رحمت علی جو صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 12 پر 28 جنوری 1933، یہاں سے اس کا جواب جو ہے 28 جنوری 1933 کو انہوں نے کی جگہ پہ آپ نے لکھنا چودھری رحمت علی نے اب یا پھر کبھی نہیں کے عنوان سے 4 صفحات پر مشتمل کتابچہ جاری کیا، یہاں تک۔ اور یہاں پر انہوں نے کی جگہ پہ آپ نے لکھنا ہے چودھری رحمت علی، انہوں نے کی جگہ پہ آپ نے چودھری رحمت علی لکھنا ہے، یہ لکھنا ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ تھے آج کا ہمارا سبق۔
اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر و آمین۔ پیارے بچوں، آج کی آپ کی ڈائری ہے، جو سوالات کے مختصر جوابات ہیں وہ آپ نے اپنی کاپیوں پر لکھنے، اور باقی کے جو سوالات ہیں وہ آپ نے اپنی کتاب پر حل کرنے ہیں۔